صاحبان صلوات پڑھو۔ فرمان ختمی مرتبت ہے کہ جڑا بندہ اپنے وقت دے امام نو نہ پہچانے اور وہ مر جائے تو جہالت دی موت مر جائے۔ چونکہ 12.5 امام اج پردہ غائب وچ نے اور 2 دن پہلے انہاں دی ولادت بھی ہوئی ہے، تو میں چاہنا کہ اپنے وقت دے امام دے متعلق 2 جملے بیان کر جانا۔ جناب امام مہدی علیہ السلام ما صلی علی محمد وآل محمد بیٹے ان جناب حسن عسکری علیہ السلام دے، جناب حسن عسکری علیہ السلام بیٹے ان جناب امام علی نقی علیہ السلام دے، جناب امام علی نقی علیہ السلام بیٹے ان جناب محمد تقی علیہ السلام دے، جناب امام محمد تقی بیٹے ان امام علی رضا علیہ السلام دے، امام علی رضا علیہ السلام بیٹے ان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے، امام موسیٰ کاظم بیٹے ان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام دے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹے ان جناب محمد باقر علیہ السلام دے، اور جناب محمد باقر علیہ السلام بیٹے ان امام علی زین العابدین دے، اور امام علی زین العابدین بیٹے ان جناب علی مرتضیٰ دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو انہاں دا پاک و پاکیزہ شجرہ بیان ہے تاریخ وچ، اور پھر جناب سیدہ زہرا فاطمہ بنت محمد صلی علی محمد، اور اگر جناب نرجس خاتون دا شجرہ ویکھیا جاوے تو اے جناب شمعون بن حمون وسیع جناب عیسیٰ علیہ السلام ہن، انہاں دی بیٹی آئی جنہاں دا نام نرجس بھی آئی اور دوسرا نام ملیکہ بھی آئی۔ تو جناب قیصر روم دی بیٹی انہوں نے کوشش کی تھی کہ انہاں دا رشتہ اپنے بتیجے نال ہو جائے، لیکن کچھ حالات دی وجہ تو رشتہ طے نہ ہو سکیا۔ پھر جناب علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ الزہرا، جناب محمد مصطفیٰ عالم ارواح وچ ملاقات ہوئی جناب عیسیٰ نال، جناب شمعون دے نال، اور جناب نرجس خاتون دے نال۔ تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب نرجس خاتون نو اسلام دی تلقین کی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیتا۔ جناب رسالت ماب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے توسط نال شمعون کولوں جناب نرجس خاتون دا رشتہ طلب کیتا۔ رشتہ مل گیا، ایک نوری ممبر لگا، اور نوری ممبر لگن دے بعد جناب رسالت ماب نے عالم ارواح وچ قصر قیصر ایک جگہ ہے، اس جاتے نوری ممبر لگا، تو جناب محمد مصطفیٰ نے نوری ممبر دے بہ کے اے جناب حسن عسکری دا جڑا ہے نکاح پڑھیا۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو خالق کائنات نے جناب نرجس خاتون نو شاہی محل دی شہزادی نو اپنے حجت دی ماں بنن واسطے منتخب کیتا۔ چونکہ کافی لمبا ایک مضمون ہے، میں زیادہ تفصیل اچ نہیں جانا چاہتا۔ کس طرح بی بی آئی؟ بہرحال بی بی مدینے آئی ہے، تزویج ازدواج دے مراحل مکمل ہوئے نے، تو پھر انج کیوں نہ آکھاں کہ نور امامت صلب امام حسن عسکری جو چل کے صدف عصمت جناب نرجس خاتون وچ منتقل ہویا ہے۔ اس تو پاکیزہ لفظ اور کوئی نہیں کہ نور امامت صلب امام حسن عسکری جو چل کے صدف عصمت جناب نرجس خاتون وچ منتقل ہوئے نے۔ ادوں سال گزرے ہے، جدن 255 ہجری آئی ہے، تے 15 شعبان دی موسنہ کائنات رات نے افق کے مغرب تے غروب ہون دا ارادہ کیتا ہے۔ کائنات عالم دیاں خوشیاں نے تواڈے 11ویں امام دے گھر دا طواف شروع کیتا ہے۔ خوشیاں نے طواف شروع کیتا ہے۔
جنت چوں انبیاء دیاں نگاہاں امام حسن عسکری تے منتقل ہوئیاں نے کائنات نو انتظار اس موسم کائنات دا اس رات دا جدن اس رات نے اپنی آغوش کائنات نو سماون دا ارادہ کیتا ہے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام دی پھوپھی ہے جنہ دا نام ہے حکیمہ خاتون اور یہ عام بی بی نہیں امام مہدی علیہ السلام دی دادی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام دی پھوپھی ہے امام محمد علی نقی دی یہ ہمشیر ہے تے امام محمد تقی دی یہ بیٹی ہے جیڑے پاسو ویکھو بی بی عصمت دیاں پردیاں چ لپٹی ہوئی نظر آن دیئے اے بی بی دی روٹین آئی سارا دن امام حسن عسکری دی زیارت تو مشرف ہو گیا جدن سورج غروب ہون لگیا اپنا سلام کر کے اپنے بال بچے چجاویا جدن کائنات دی موسنا کائنات رات آمن لگی ہے نا تے بی بی نے متھے تے ہاتھ رکھیا ہے بیٹا عسکری میرا سلام فرمایا بیٹا میرا سلام اس ویلے فرمایا پھوپھی اماں زندگی گزر گئی ہے رات اپنے گھر دن ساڑھے گھر آج میں تو ان امرن تے حکمن تے ارشادن پیادا آج رات میرا مہمان بن جاؤ اس ویلے بی بی حیران ہو کیا دیئے بیٹا کہ اگے اتنا عرصہ گزر گیا اگے تسا میں کدی انج امرن ارشادن حکم نہیں دیتا آج اس طرح حکم دیون دا تے میں مہمان بناون دا راز کیے اے رات دیاں پردیاں کیڑیاں راز دیاں گلاں کرنیاں نے اس ویلے توڑے امام دے چہرے تے کائنات دیاں خوشیاں آئیاں نے امام ویک کے آدھے نے پھوپھی اماں اس تو وڈی اور کوئی خوشی ہو سکتی ہے آج رات دیاں پردیاں اللہ دی آخری حجت آمنا لیے تو جو فرما رہے ہیں مل کے سارے صاحبان صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بلندتر صلوات تو جو فرما رہے ہو نا لکھن والا عام بندہ نہیں شیخ المحدثین علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ کیونکہ اے وہ ہستیاں نے کہ جنہاں نے مذہب تشیع واسطے مذہب امامیہ واسطے کم اتنا کیتا ہے کہ اگر مذہب تشیع نو اگر مذہب جعفریہ نو مذہب مجلسی آکھیا جاندہ تو بھی حق بن دائی 74 سال علامہ مجلسی دی زندگی ہے 74 سالہ زندگی نو اگر تقسیم کیتا جائے ہر روز تے کہ جیڑی تصنیف لکھ دے آن کتاباں لکھ دیاں آن ہر روز 2070 بن دیئے 2070 اور 2070 لکھنا یہ عام کام نہیں بشر دا کام نہیں ہے پتہ ہے کیویں لکھ دے آن جدہ علامہ لکھ دے نیندر آ جاویا سو جاوینا نیندر آ جاویا جدن تہجد واسطے اٹھینا کتاب مکمل ہوندی ہے تھلے امام زمان دے 10 خط ہوئے ہوندے آنا ہے اور یہ علماء نے کہ جنہاں دی ایک کتاب حق الیقین کتاب حق الیقین ملک شام دے 50,000 بندے نے پڑھ کے تے اکٹھا علی ولی اللہ دا اعلان کیتا ہی اس علامہ نے اپنی کتاب وچ روایت لکھی ہے تو امام فرمایا کہ پھوپھی اماں آج رات دیاں پردیاں اللہ دی آخری حجت آمن آلی ہے اچھا اے جڑی گل ہے کہ اللہ دی حجت آمن آلی ہے جدن ایو جیا کم ہو جاندہ ہے نا محلے پورے پتہ لگ جاندہ ہے کہ فلاں بی بی ماں بڑھن آلی ہے تو جو فرما رہے ہوں نہیں یعنی 6 مہینے پہلے پتہ لگ جاندہ ہے کہ فلاں عورت ماں بڑھن آلی ہے تے امام گل اس بی بی نال کیتی ہے جیڑی راندی عصمت دیاں پردیاں ویچے راندی عصمت دیاں پردیاں حیران ہو کے پوچھ دیئے من امہو بیٹا او دی ماں دا نا کی ہوئے گا 12ویں دی کیڑی ماں بنے گی فرمایا اسمہو نرجسن فرمایا نرجس ماں بنے گی 12ویں دی
اس ویلے بی بی تیز قدم چاہ کے اندر گئی ہے، سجادہ عبادت تے بیٹھی ہے نرجس خاتون، سر تو لے کے پیرہ تم جسم اطہر دا مطالعہ کیتا ہے۔ اس ویلے حیرانگیاں مک گئیاں، اور حیرانیاں جی ڈب گئی، خوشیاں مک گئیاں، جلدی دے نال آ کے عسکری دے کولا دیے، بیٹا عسکری تو جو فرما رہے ہو کہ نہیں فرمائے، بیٹا عسکری آکھنا لے امام صادق ہے، شک بھی نہ کر دی۔ میں اندر گئی ہوں، میں جا کے ویکھیا ہے نرجس سے ماں بڑھن دے آثار کوئی نہیں۔ میں اندر گئی ہوں، جا کے ویکھ آئی ہوں کہ ماں بڑھن دے آثار کوئی نہیں۔ اس ویلے تواڈے تے میرے امام ویکھ کے فرماندے نے، پھوپھی اماں اسا 14 نہ عام لوگاں دنیا تے آنے ہاں تے نہ عام لوگاں دنیا تو جانے ہاں۔ فرمایا ساڈا آنا بھی علیحدہ، ساڈا جانا بھی علیحدہ۔ اماں تساں اے دسو با رات رو گے یا اپنے گھر جاؤ گے؟ تے جیڑی بی بی ایڈی خوشی دی بات سن لویا، اسا کیا میں آج رواں گی، لیکن شرط ہے کہ جس کمرے چ روے گی 12ویں دی ماں میں کول راساں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا آج میں ویکھنا چاہندیاں جو 12واں آندہ کیویں۔ نماز مغربین پڑھی ہے اکٹھے، کھانا اکٹھے کھادا ہے، جناب نرجس خاتون نے مطمئن ہو کے کھانا کھادا ہے، جناب حکیمہ خاتون ایک لقمہ توڑ دیئے، پھر نرجس خاتون نو ویکھ دیئے، پھر لقمہ توڑ دیئے، پھر ویکھ دیئے، پھر 12ویں دی ماں آرام نال بستر تے لیٹی ہے، جناب حکیمہ خاتون نو نیندر نہیں آندی، کدی یہ کروٹ کدی او کروٹ، پھر اٹھی باندھی ہے، جدہ رات دے 2 پہر گزرے نے، تیسرے پہرے چ رات توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما، تیسرے پہرے چ رات داخل ہوئی ہے، تے بی بی ویکھ کے سوزے نے سوچیا کہ رات ہوئے جڑی 2 پہر گزر گئے، ایک پہر باقی ہے۔ نال والے کمرے چ آواز آئی ہے، پھوپھی اماں ساڈا خیالات تے بھی سکہ چلدا ہے۔ کیا سمجھیا جے کہ 12ویں دی ماں نہ بن سی نرجس؟ فرمایا وقت قریب ہے، اٹھو تہجد پڑھو۔ بی بی آدھی میں تہجد پڑھی ہے، جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ میں تہجد پڑھی ہے، پھر جناب نرجس نے بھی تہجد پڑھی ہے، جدہ واجب نماز دا سلام ولایا ہے، میں بھی ولایا ہے، تے پھر نرجس خاتون نے بھی سلام ولایا ہے۔ اس ویلے بی بی حکیمہ آدھی ہے کہ میں ڈٹھا ہے ایک نوری کائنات لگی ہے، بی بی آدھی ہے کہ نوری کائنات میں لگدی ڈٹھی ہے، پھر جدہ نوری کائنات ہٹی ہے، میں ویکھیا کیے نرجس دے سجے پاسے ایک مولود ہے کہ جدہ سر سجدے ویچے، کائنات ہٹ دی گئی ہے، میں ڈٹھا کیے کہ ایک نو مولود بچہ ہے کہ جدہ سر سجدے ویچے، جس دی زبان تے ذکر جاری ہے سبحان رب یلعلا و بحمدہی، اور جدنے بچہ دنیا تے آیا، اور پھر نال والے کمرے جو امام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں جلدی کرو، میرے وارث نو میرے کول لے کے آؤ۔ ادھو جناب حکیمہ خاتون نے بچے نو چایا، جناب امام حسن عسکری دے ہتھاں تے رکھیا، امام حسن عسکری نے اپنی زبان 12ویں امام دی زبان ہی دیتی ہے، تو 12ویں امام نے زبان چوسنا شروع کیتی ہے۔